آج ہم بات کریں گے ایسے طاقت کے بارے میں جو آنے والے وقتوں میں دنیا کو بدل دے گی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اردو میں کہا جائے تو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ تو سب سے پہلے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں کہا جائے تو اے آئی وہ ٹیکنالوجی ہے جو انسانوں کی طرح سوچنے، سمجھنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یعنی اب کمپیوٹر صرف وہ نہیں کرے گا جو ہم چاہیں گے، بلکہ خود سیکھے گا، سوچے گا اور فیصلے کرے گا۔ مثلاً آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں اور اگلی ویڈیو خود بخود آپ کی پسند کی سامنے آتی ہے، تو سمجھ لے وہ کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، مصنوعی ذہانت کیسے کام کرتی ہے؟ مصنوعی ذہانت تین اہم چیزوں پر بنی ہوتی ہے: ڈیٹا، الگوریتھمز اینڈ مشین لرننگ۔ اس میں سب سے پہلے کمپیوٹر کو ہزاروں مثالیں دی جاتی ہے، پھر وہ ان مثالوں سے سیکھتا ہے اور مستقبل میں وہی فیصلے کر لیتا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے۔ مثلاً ہمیں اے آئی کو ہزاروں تصویریں دکھائیں جس میں ایک بلی ہے اور ہزاروں ایسی تصویریں دکھائیں جس میں بلی نہیں ہے، کچھ وقت بعد وہ خود پہچانتا ہے کہ کس تصویر میں بلی ہے اور کون سی تصویر میں نہیں ہے۔ یعنی یہ عمل مشین لرننگ کہلاتا ہے۔ اے آئی کہاں کا استعمال ہوتا ہے؟ دوستو، آپ یقین نہیں کریں گے، آج کل اے آئی دنیا کے ہر شعبے میں استعمال ہو رہی ہے، گاڑیوں میں، ہسپتالوں میں اور سوشل میڈیا اور کاروبار میں۔ جب آپ موبائل کو ان لاک کرنے کے لیے فیس آئی ڈی کا یوز کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہاں پہ اے آئی یوز ہوا ہے۔ جب آپ کا فون ان لاک ہوتا ہے تو وہاں اے آئی کام کرتی ہے۔ گاڑیوں میں اگر دیکھا جائے تو سیلف ڈرائیونگ کار جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اسپتالوں میں اگر دیکھا جائے تو ایم آر آئی، ایکس رے اور بیماریوں کی پہچان انسانوں سے بھی درست انداز میں کرتی ہے۔ اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک آپ کے پسند، دلچسپی اور وقت کے حساب سے مواد دکھاتے ہیں۔ یہ سب اے آئی الگورتھمز کا کمال ہے۔ اگر کاروبار میں بھی دیکھا جائے تو اے آئی کمپنیوں کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ کون سا چیز گاہک کو پسند آئے گا تاکہ اس کی فروخت بڑھ سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اے آئی کے کچھ فائدوں کے بارے میں۔ اے آئی کے اگر فائدے دیکھا جائے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلا تیزی اور درستگی، کام کا بوجھ کم کرنا، ہیلتھ کیئر میں انقلاب اور تعلیم میں بہتری، اس کے ساتھ ساتھ وقت کی بچت، یہ سب اے آئی کے فائدے ہوتے ہیں۔ تیزی اور درستگی کی بات کریں تو انسان سے ہزاروں گنا زیادہ اے آئی کام کرتی ہے تو غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو آج کل مشینیں وہ کام کرتی ہیں وہ پہلے انسانوں کے لیے مشکل یا خطرناک تھی۔ ہیلتھ میں اگر انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اے آئی کی مدد سے کینسر اور دل کی بیماریوں جلد تشخیص ممکن ہو گئی ہے۔ تعلیم میں اگر بہتری کی بات کی جائے تو اے آئی طلباء کے سیکھنے کے انداز کے مطابق کھانے کا طریقہ خود بدل دیتی ہے۔ اگر وقت کی بچت میں اے آئی کو دیکھا جائے تو انسان کو کریٹو ورک کا موقع دیتی ہے، جیسے سوچنا، ایجاد کرنا اور لکھنا۔ ہم بات کرتے ہیں اے آئی کے خطرات اور خدشات۔ دوستو، ہر ٹیکنالوجی کی طرح اے آئی کے بھی کچھ خطرناک پہلو ہیں۔ سب سے پہلے روزگار کا مسئلہ، دوسرا پرائیویسی کا مسئلہ اور تیسرا فیک کنٹینٹ اور ڈیپ فیک کا مسئلہ اور کنٹرول کا مسئلہ۔ اگر روزگار کے مسئلے کو دیکھا جائے تو اگر مشینیں انسانوں کی طرح کام کرنے لگیں گی تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ اگر پرائیویسی میں بات کی جائے تو اے آئی ہمارے ڈیٹا، ہمارا گفتگو اور تصاویر تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ اگر غلط ہاتھوں میں جائے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہم بات کرتے ہیں فیک کنٹینٹ اور ڈیپ فیکس کی۔ آج اے آئی کی مدد سے ایسے جعلی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جو آپ کو اصلی لگتی ہے۔ یہ معاشرتی انتشار اور غلط معلومات پھیلانے کا نتیجہ بنتی ہیں۔ کنٹرول کے مسئلے کو اگر دیکھا جائے تو اگر اے آئی ایک دن خود فیصلہ کرنے لگے کیا ہم اسے روک پائیں گے؟ یہی سوال سائنسدانوں کو آج تک پریشان کیے ہوئے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں مستقبل میں اے آئی کا کردار۔ سوال یہ ہے کہ مستقبل میں اے آئی انسان کو کہاں لے جائے گی؟ انسان کی زندگی کو آسان بھی بنا سکتی ہے اور خطرناک بھی۔ یہ ہم پر منحصر ہوتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یا اس کا غلام بنتے ہیں۔ مستقبل میں اے آئی سے ذاتی رپورٹس عام ہوں گے، گاڑیاں بغیر ڈرائیور کی چلیں گی جو آج کل بھی چل رہی ہیں، ڈاکٹرز کی جگہ اے آئی رپورٹ چیک کرے گی اور تعلیم کا نظام مکمل ڈیجیٹل ہو جائے گا۔ لیکن اس سب کے ساتھ ایتھکس یعنی اخلاقیات بہت ضروری ہے۔ اے آئی کو انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے نقصان کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی۔ پاکستان میں بھی آج کل اے آئی کا سفر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جامعات میں اے آئی کے کورسز شروع ہو چکے ہیں۔ طلباء نئی ایپس، روبوٹس اور اے آئی پر مبنی سافٹ ویئرز پر کام کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان بھی نیشنل اے آئی پالیسی پر کام کر رہی ہے تاکہ ملک ڈیجیٹل دور سے پیچھے نہ رہ جائے۔ دوستو، مصنوعی ذہانت ایک ایسی طاقت ہے اگر ہم اسے سوچ کر، سمجھ کر اور صحیح مقاصد کے لیے استعمال کریں، یہ دنیا کو جنت بنا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی، ایک دن یہ ٹیکنالوجی ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اس لیے اے آئی کو سیکھنا، سمجھنا اور مثبت انداز میں استعمال کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ میں حسین اور یہ تھی ایک دلچسپ گفتگو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب
सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगली वीडियो में टेक्नोलॉजी के मज़ीद राज आप तक पहुंचा सकें।